حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک عورت آئی تو میں نے اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھی اس کی، میرے پاس 3 کھجوریں تھی، میں نے اس بی بی کو دے دی، 2 بیٹیاں تھیں۔ اس عورت نے کیا کیا میں دیکھ رہی تھی، ماں تھی نا اور بیٹیوں کی ماں تھی، اس نے پہلے ایک کھجور دونوں بیٹیوں کے منہ میں ڈالی اور پھر جو کھجور اس کے پاس بچ گئی میرا خیال تھا یہ کھائے گی، لیکن اس ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور وہ بھی اپنی بیٹیوں کے منہ میں ڈالے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس کا عمل اتنا حسین تھا، اس بی بی کے اس عمل کے اندر اتنا حسن تھا کہ میری آنکھوں میں بھی وہ بات رہ گئی، دل میں بھی رہ گئی، روح میں بھی سما گئی۔ اس کے حسن اور تاثیر کو میں بھلا نہ سکی، شام تک وہ کیفیات، وہ انداز، وہ اس عورت کا طرز، اس کا وہ انداز میری طبیعت کے اندر بار بار مجھے اس کی طرف متوجہ کرتا رہا۔ شام کو محبوب تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کو جب تشریف لائے تو حبیب پاک علیہ السلام کو میں نے بتلایا، میں نے کہا حضور بی بی آئی تھی، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ بھوکی ہے، لگ رہا تھا کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، 3 کھجوریں تھی ہی میرے پاس 3، 2 بیٹیوں کو دے دی، وہ کھا سکتی تھی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کھائی نہیں، وہ بھی کھجور 2 ٹکڑے کر کے بیٹیوں میں بانٹ دی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے دیر تک حضور میری بات کو سنتے رہے، دیر تک میری طرف دیکھتے رہے، اس تصور کو، بیٹی کے پیار کے اس ذائقے دیر تک محبوب محسوس کرتے رہے، اور پھر فرمایا عائشہ جو دنیا میں بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا جائے گا، جب قیامت کا دن آئے گا تو رب اس سے حساب نہیں لے گا، بے حساب ہی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ پھر اس سے حساب نہیں لے گا جو بیٹی کے سبب سے آزمایا جائے۔ یعنی حضور نے باپ کو کہا کہ بیٹی کو مصیبت نہ سمجھنا، اگر کبھی اس کے میکے سے جھگڑے کا پیغام بھی آ جائے، اگر کبھی دوبارہ تجھے اس کی طرف پلٹ کر جانا بھی پڑے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ حضور بہترین صدقہ کون سا ہے؟ وہ میرا مال جو اللہ کے راستے میں خیرات کروں تو رب مجھے زیادہ اجر عطا کرے، وہ کون سا ہے؟ تو میرے نبی پاک نے فرمایا اگر تیری بیٹی واپس لوٹ آئی، طلاق کی وجہ سے یا بیوہ ہو کر واپس آ گئی، اور تجھے اس لوٹنے والی بیٹی پر کچھ خرچ کرنا پڑا، تو تیرے رسول کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تجھے اس روپے پر سب سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے پردے خریدے۔ ہر عورت کے لیے سونا جائز ہے کہ نہیں؟ مولا علی کہتے ہیں میرے پاس تھوڑا سا مال غنیمت کا سرمایہ تھا تو میں نے ایک سونے کی چین سیدہ کو بنوا دی، نئے پردے لٹکائے، سونے کی چین پہن لی، ہر بیٹی کے لیے جائز ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، پہلا قدم رکھا، حضرت فاطمہ کہتی ہیں حضور نے مجھے دیکھا، گھر دیکھا، اللہ کے رسول واپس چلے گئے، مسجد میں جا کے بیٹھ گئے۔ مولا علی شیر خدا گھر آئے تو سیدہ پاک رو رہی تھی۔ فاطمہ کیا ہوا؟ کہ حضور آئے تھے بغیر ملے چلے گئے۔ کہتے ہیں جب مسجد میں حاضر ہوا تو حضور کی آنکھوں میں بھی میں نے چمکتے آنسو دیکھے۔ حضور فرمانے لگے میری بیٹی ہو کے سونے پہنتی ہے؟ یا رسول اللہ وہ تو میرے پاس کچھ پیسہ تھا تو میں نے لا کے دے دیا۔ حضور نے بتایا، گویا اپنی امت کو بتایا، اگر میں بھی اپنی بیٹی کو سونا پہننے کی اجازت دے دیتا، اگرچہ جائز ہے، عورت جتنا مرضی پہن لے جائز ہے، لیکن اگر میری بیٹی بھی پہن لیتی تو امت کی غریب بیٹیاں کس کے طریقے پہ چلتی؟ وہ تو اپنے نصیبوں پہ رشک کرتی ہے نا کہ اگر میں نے نہیں پہنا تو مصطفیٰ کی بیٹی بھی نہیں پہنتی، حضور کی شہزادیاں بھی نہیں پہنتی۔